عام طور پر تاریخ قدیم دور کے بادشاہوں اور ان کی عیاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو زیادہ تر بادشاہ زیادہ بیویوں اور بہت زیادہ برے کاموں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم کسی بادشاہ کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم بات کریں گے ایسی ملکہ کے بارے میں جس کے عاشقوں کی فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے۔ ان کا تعلق روس سے تھا، جس کو کیتھائن دا گریٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے روس پر تقریباً 34 سال تک حکومت کی۔ ملکہ کیتھائن کی چند حکمرانوں میں سے ایک ہے جن کے نام کے ساتھ دا گریٹ یعنی کہ عظیم لگایا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام صوفی فیڈرک تھا۔ یہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئیں۔ 1744 میں وہ روس چلی آئیں، جہاں ان کی شادی پیٹر دا گریٹ کے پوتے سے ہوئی۔ وہ روس کے تخت کا اکیلا وارث تھا۔ 1762 میں روس کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن یہ کاروبار اور حکومت اسے چند ماہ تک ہی نصیب ہو سکے، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے سخت مزاج کی وجہ سے کیتھائن سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دینے لگا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیتھائن نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے اس کا تختہ الٹ دیا اور اس کی جگہ خود لے لی۔ یہ ایک بدکار عورت تھی، لیکن اس کا شوہر اس کو ہمیشہ ایسی بدکاریوں سے روکتا تھا، لیکن اس پر جسمانی خواہشات کا بھوت سوار تھا، لہٰذا اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا، اور اب اس کی جنسی تسکین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی حکومت اور بھی مستحکم ہو گئی، اور آئندہ 34 برس تک کے لیے یہ تخت اس کے پاس آ گیا۔ ناظرین، اس دور میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دا گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، اس نے اسے عروج پر پہنچا دیا۔ نہ صرف معاشیات بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے روس میں نئے تعلیمی نظام کا آغاز کیا اور کئی بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ طبی سہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس کے لیے اس کے اقدامات کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا۔ اس نے چند اچھے کام بھی کیے، لیکن یہ تاریخ کی عیاش ترین ملکہ تھی اور نہایت ہی بدکار ترین عورت تھی۔ اپنے شوہر کی حکومت گرانے کے بعد اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ خوب رنگ رلیاں منائیں۔ جب بھی کسی کو اس پر شک ہوتا تو یہ اس پر چوری کا الزام لگوا کر بے دردی سے قتل کروا دیتی۔ اس کے دور حکومت میں اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ عیاشیوں میں بھی رہی۔ یہ اپنے من پسند عاشق بناتی اور عاشقوں کو اپنے گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کرتی۔ عاشقوں کو چپ کروانے کے لیے یہ ملکہ ان کو بھاری انعام بھی دیتی۔ جنسی تسکین حاصل کرنے کے یہ بعد فوراً سے انہیں قتل کروا دیتی تاکہ یہ بات راز ہی رہے۔ یہ ملکہ جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے نوکریاں دیتی۔ یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات کی زد میں رہی۔ اس کے محل سے لے کر اس کے کپڑوں تک ہر چیز یہ بات ثابت کرتی تھی کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہے۔ اس کے عاشقوں میں ایک فوجی افسر بھی شامل تھا۔ یہ شخص ملکہ کے لیے اس قدر اہم تھا کہ ملکہ سے ہم بستری کرنے والے شخص کا انتخاب بھی یہی فوجی افسر کرتا تھا۔ اس ملکہ کی ایک خادمہ بھی تھی جو ہر اس نوجوان کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی جس نے بعد میں ملکہ کے ساتھ ہم بستری کرنی ہوتی تھی۔ اگر یہ نوجوان ملکہ کی بتائی ہوئی توقعات پر پورا اترتا تو اس نوجوان کو ملکہ کے پاس بھیج دیا جاتا، ورنہ اسے فوراً برخاست کر دیا جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ خاتون ملکہ کے کسی عاشق کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جب ملکہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے فوراً خاتمہ اور عاشق کو جلا وطن کر دیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ پیارے دوستو، یہ ملکہ عیاشیوں اور بدکاریوں میں پڑی رہی، اور یہی عیاشیوں اور بدکاریوں کا گندا ترین دور ملکہ کی موت تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ ملکہ بیمار ہو گئی پھر بھی اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہ آئی۔ یہ اپنے سے 40 سال کم عمر لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرتی اور اس نے یہی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس کے عشق کی داستان یہیں تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا رشتہ جانوروں اور خصوصی طور پر گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔
ایک روایات کے مطابق اس کی موت اپنے گھوڑے سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مورخین دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی نوکرانیوں کا خیال ہے کہ یہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ بہت زیادہ غیر منظم وقت گزارتی تھی۔ ایک جرمن اسکالر ایڈم نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ روسیوں کو خاص طور پر گھوڑوں کے ساتھ بدکاری کا شوق تھا۔ ایک دفعہ ملکہ اپنے گھوڑے کے ساتھ بدکاری کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک سے رانگ ٹوٹ گیا جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ملکہ کی موقع پر ہی موت آ گئی۔ لوگ اس بات کو بھی سچ مانتے ہیں، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 1796 میں فالج کے اچانک حملے سے ملکہ کی زندگی موت میں تبدیل ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی تاریخ کی بدترین اور عیاش ملکہ جو اپنی عاشقی اور معشوقی کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں تاریخ کی ایسی امیر لیکن غلیظ ترین ملکہ کی جس کی کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسپین میں جگہ جگہ اس کے مجسمے نظر آتے ہیں اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی اس ملکہ کے مسلمانوں کے نزدیک یزید اور فرعون جیسی شہرت رکھتی تھی۔ کیرسٹائل کی ملکہ ایزابل جو اپنی سخت طبیعت اور کینہ پروری کے سبب مشہور ہے، یہ کیتھولک ملکہ تھی جسے یہودی اور مسلمانوں سے نفرت تھی۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب سے متعلق نہانا عیاشی اور ایک برا کام سمجھتے تھے۔ کیونکہ یہ ملکہ کیتھولک تھی، اسی لیے اسے نہانا سخت ناپسند تھا۔ مشرقی اور مغربی تمام مورخین کے مطابق یہ اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ نہائی تھی، ایک بار جب وہ پیدا ہوئی تھی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے اس نے غسل کیا ہو۔ اسے تاریخ کے مطابق سب سے زیادہ غلیظ ترین ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے بدبو ہٹانے کے لیے مختلف ادویات کو استعمال کرتی تھی اور کافی زیادہ پرفیومز کا استعمال کرتی تھی جو کہ فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے تھے۔ اسی لیے آج تک پیرس پرفیوم کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ وہ مسلمانوں کی ریاست میں جب داخل ہوئی تو اس نے جا بجا مسلمانوں کے تعمیر کردہ باتھ روم یعنی کہ غسل خانے دیکھے۔ مسلمانوں سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہانے دھونے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے باتھ روم گروا دیے۔ اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار پایا، بلکہ اس نے ملک میں تمام مسلمانوں کے تمام باتھ روم گرا دیے۔ اس نے اس ملک پر حکومت کی جہاں پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے اس نے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہ بہت ہی زیادہ وحشیانہ طور پر عیسائیوں سے بھی نفرت کرتی تھی۔ اس کی موت 1544 میں ہوئی۔ اس کے دونوں لائف بیٹے جلد ہی موت کا شکار ہو گئے، لیکن اقتدار اس کی تیسری بیٹی کے پاس چلا گیا جو کہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔